الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فقد قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء السحرة قال لفرعون: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال: نعم وإنكم إذا لمن المقربين. آمنت بالله. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم حاضرین، فرائض چاہے نمازوں میں ہو کہ زکوٰۃ میں ہو وغیرہ وغیرہ، یہ تو ضروری ہے ہی، ساتھ میں نوافل ہیں، سنتیں ہیں، مستحبات ہیں، ان کی پابندی اور ان پر عمل، ان کو بجا لانے کے بہت سے فائدے ہیں۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو بندہ فجر کی 2 رکعت سنت پڑھتا ہے جو کہ مؤکدہ ہے، وہ فجر کی 2 رکعت سنت دنیا اور دنیا میں جو کچھ چیزیں اس سے بہتر ہے۔ اسی لیے اس سلسلے میں مسئلہ یہ ہے، حالانکہ فرض نہیں ہے، سنت ہے، لیکن اس کی اپنی اہمیت ہے، تاکید ہے اس کی۔ اگر نہیں پڑھے کبھی تو پھر جماعت ہونے کے بعد پڑھنے کا نہیں ہے وہ، بلکہ وہ فجر کی 2 سنت جو پڑھنا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے غالباً، اس میں یہ ہے کہ سورج کے نکلنے کے بعد میں وہ 2 سنت پڑھ لیں۔ فجر کی 2 رکعت سنت چھوٹ گئی کسی کی، اب اگر سنت پڑھے تو جماعت چھوٹ جائے گی، اس وقت میں کرنا یہ ہے کہ جماعت میں شریک ہو جانا ہے، بعد میں سورج نکلنے کے بعد میں ان 2 سنتوں کو پڑھنا ہے۔ اسی طرح ظہر کی 4 رکعت سنت ہے، اس کی اپنی اہمیت ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا: جو بندہ ظہر سے پہلے کے 4 اور ظہر کے بعد کے 4 یعنی 2 سنت و 2 نفل پڑھنے کا اہتمام کرے گا، اللہ پاک جہنم کی آگ اس پر حرام کرے گا۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے۔ تو اگر کسی وجہ سے ظہر کی 4 رکعت سنت نہیں پڑھ سکے، لیٹ آئے، جماعت کھڑی ہو چکی ہے، تب تو نہیں پڑھیں گے، لیکن ظہر کی بعد کی 2 رکعت کی سنت کے بعد اس کو لوٹائیں گے۔ اگر نفل نہیں پڑھنا ہے اپنے کو تو، ورنہ تو 2 رکعت نفل کے بعد لوٹا لیں گے۔ اور ایک بات، مغرب کے بعد کے 6 رکعت 2 سنت ہے، 2 نفل ہے یا 2 اوابین ہے، اس کا بھی اپنا اہتمام، اس کی اپنی فضیلت دائیں بھی ہے۔ یہ میرے دوستو، یہ وہ اعمال ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ ان اعمال کے نوافل و سنتوں کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ کتنی بڑی بات ہے، بولو آپ۔ ہم اتنی آسانی سے بول لیتے، ہمارا لب و لہجہ اتنا گرا ہوا رہتا، سب میں سنت ہی ہے نا، نعوذ باللہ، ضروری تو نہیں ہے۔ ذرا یہ دیکھو کہ یہ وہ اعمال ہے جس کا تعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرماتے رہے۔ بہت بڑی بات ہے میرے دوستو، اور ان کی فضائل کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اور ایک بات ہے
اور جیسے تہجد ہے، تہجد کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ پچھلے لوگوں کا معمول رہا ہے تہجد کی نماز کا پڑھنا، اور اللہ پاک سے قریب کرنے والی چیز ہے تہجد کی نماز۔ اور ایک بات فرمائی کہ گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے، اور ایک بات فرمائی کہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے تہجد کی نماز۔ 4 باتیں ہم نے فرمائی تمام سنت و نوافل پر۔ اشراقی نماز، اس کے بارے میں اپنے فضائل حدیث میں بیان فرمائی کہ جو بندہ صبح میں 4 رکعت پڑھ لیتا ہے اللہ کے لیے خلوص کے ساتھ سورج کے نکلنے کے بعد میں، تو اللہ تعالیٰ شام تک کے کاموں کی کفارت اللہ فرما دیتے ہیں اس کے۔ یہ سب کے فضائل ہیں جی حدیثوں میں، تو ہم کو ان کا اہتمام کرنا چاہیے، ہلکے میں نہیں لینا چاہیے کہ کیا اس کے اپنے فوائد ہیں، بہت فائدے ہیں اس میں۔ جو بندہ ان اعمال پر، ان نوافل پر لگتا ہے، سنتوں پر لگتا ہے، اس سے فرائض کا چھوٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جو بندہ تہجد کا عادی ہو جاتا ہے نا، تو اس کی فرض نماز نہیں چھوٹتی اس کی۔ اگر بھی کبھی کبھار دیر ہو گئی، غفلت ہو گئی، تو تہجد ہی پہ افیکٹ پڑتا ہے اس کے، اس پر ہی افسوس کر لیتا، ارے تہجد چلے گئی میری، ارے اس پہ افسوس کر لیتا، اسی پہ پریشان رہتا انہیں، تو اس کو فجر کی نماز نہ جاتی اس بندے کی۔ تو نوافل اور سنتوں کی وجہ سے بندے کے فرائض محفوظ ہو جاتے ہیں، واجبات محفوظ ہو جاتے ہیں اس کے۔ اور میں نے کہا نا کہ ہم اپنے ماں باپ کے، اپنے مشائخ کی دعاؤں کے لیے ترستے ہیں، دعائیں لینا چاہتے ہیں بزرگوں سے، اللہ والوں سے دعائیں کراتے ہیں۔ میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز، فرض نماز سے پہلے کی 4 سنتیں پڑھنے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے۔ آپ نے فرمایا ہے رحم اللہ امرأن یصلی 4 قبل العصر، اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک اس بندے پر رحم فرمائے جو ظہر کے فرض سے پہلے کی 4 رکعت پڑھتا ہے۔ اور علیہ وسلم کی دعا ہے صاحب۔ ہمیں سمجھ کے ایزی لیتے کہ سنت موقدہ نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، تو اس کا اہتمام کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں مل رہی ہیں اس کے اندر، ہر نفل کے سنتوں کے اندر بہت سے فوائد چھپے ہوئے، اہتمام کیجیے آپ۔ مگر کیا کریں، اس سے اتنی پہلو تہی کر لی گئی ذکر و اذکار سے، درود شریف سے، قرآن مجید کی تلاوت سے، نوافل سے، جنہیں چنے چند کھانے کے نمک کے برابر جو ان سنتوں اور نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، کم ہے۔ آپ اس کو وضاحت سے اگر اپنی آنکھوں سے دیکھنا تو دیکھ لیجئے، دیکھتے ہیں روزانہ آپ سلام پھرا ایک بڑا طبقہ مسجد سے باہر ہو جا رہا ہے، حتیٰ کہ جمعہ کے دن بھی ان کو سنتوں سے نفل سے اس کا مطلب ہی نہیں ہوتا، اور آتے بھی اس وقت ہیں جب خطبہ یا فرض نماز کی تکبیر ہو رہی ہو تب آتے بھاگتے، ان کو اس کا مطلب ہی نہیں ہوتا کوئی بات۔ اللہ کرے کہ اس طبقے میں ہم اور آپ نہ بنے۔ میرے دوستو، یہ ضابطے کی کارروائی اچھی چیز نہیں ہے، خدا سے رابطے میں آ جائیے۔ سنتیں اور نفلیں بندے کو اللہ سے رابطے میں لاتے ہیں، اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ یہ ضابطے کی تکمیل ہے، فرائض کا اہتمام آپ لازمی کر لو۔ لیکن یہ جو فرض نہیں ہیں مگر بندہ ادا کر رہا ہے، یہ رابطے کی بات ہے، یہ تعلق اور محبت کی بات ہے۔ محبتیں بڑھ جاتی ہیں، تعلقات بڑھ جاتے ہیں۔ جیسے کوئی بندے کو ہم اپنی جگہ پر، اپنے گھر پر، اپنی دکان پر، اپنی کمپنی میں، اپنے گھر پر کسی کام کے لیے رکھے، اس کو وقت بھی بتا دیے کہ یہ ٹائم سے یہ ٹائم تک آپ کو کام کرنا ہے، 9 تا 4 مثال کے طور پر، یا 9 تا 12، اور اس کا کام بھی بتا دیے کہ تم کو یہ کرنا ہے۔ بندہ وہ کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ کوئی شکایت نہیں ہے، بس ٹھیک ہے۔ لیکن جو رابطہ ہے وہ رابطہ اس سے نہیں بنتا، محبتیں اس سے نہیں بنتی دونوں کی۔
آقا اور غلام کی، سیٹ اور نوکر کی کب بنتی ہے؟ جب وہ بندہ اپنا ٹائم ختم ہونے کے باوجود رکا ہوا ہے اور کہتا ہے کہ صاحب اور کچھ کام ہے. نہیں کام تو ہے بابا، لیکن تمہارا وقت نہیں، صاحب چھوڑ دیجیے اس کو، چھوڑ دیجیے میں کر لوں گا. بابا کام تو ہے لیکن آپ کا مفوضہ کام نہیں ہے، دوسرا کام ہے. یہ سب کر لیتا ہوں، میں کر لیتا ہوں. بول رہا کہ نہیں میں کر لیتا نہیں، آپ کے متعلق نہیں ہے. آپ نہیں ٹھیک ہے صاحب کہیں جانا، ٹھیک ہے میں کر لیتا ہوں. نہیں بہت دور کا کام ہے، مشقت کا کام ہے، ٹھیک ہے میں کر لیتا ہوں، میں کر لیتا ہوں، میں کر لیتا ہوں. آپ چھوڑ دو صاحب اس کا، آپ ٹینشن چھوڑ دو، چاہے بولو میں کر لیتا ہوں. اب وہ نہیں بول رہا لیکن بولا صاحب میں کر لیتا ہوں، چھوڑ. اب روزانہ یہ حال ہے اس کا. نہیں صاحب آپ بولیے کوئی کام، آپ بات چھوڑ دیجیے، آپ میرا چھوڑ دیجیے، آپ پہلا آپ کا کام میرا چھوڑ دیا، میں بولیے. اب وہ ٹائم بھی بڑھ کے دے رہا ہے، کام بھی مسلسل بڑھ کے کر رہا ہے، مفوضہ کام سے ہٹ کر اور کام کرتے چلے جا رہا ہے. اب بولو یہ کیسا تعلق بنے گا سیٹ اور نوکر کا، آقا اور غلام کا؟ تعلق بڑھے گا کہ نہیں بڑھے گا؟ محبتیں بڑھے گی کہ نہیں؟ ارے بھائی بندہ تو جا ہی نہیں رہا، میرے توقعات سے زیادہ کام کر رہا ہے، میرے اندازے سے زیادہ کام کر رہا ہے. اب اس کو، اس بندے کو، اس کام کرنے والے کو اپنے ضروریات اپنے سیٹ سے بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی صاحب، اپنے آقا سے بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اب وہ خود پوچھتا ہے تمہاری کوئی ضرورت ہے، تمہارے گھر کا کچھ کام ہے؟ کسی دن وہ آ گیا، دیکھا کہ چہرے پہ ذرا یہ کیا ہے تمہیں، ارے تم گھر چلے جاؤ، تم جاؤ، تم گھر چلے، نہیں ضرورت نہیں صاحب، نہیں آپ چلے جاؤ. وہ 1 دن کی چھٹی تھی، 4 دن کی چھٹی دینے میں تیار ہے صاحب. کیا ہوا؟ کیا رابطہ آ گیا، محبتیں بڑھ گئیں. یہ وہ بات ہے جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا حدیث قدسی کے ذریعے سے. اللہ فرماتے ہیں لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، بندہ میرے قریب ہونے لگتا ہے نوافل کے ذریعے سے. یہ حدیث قدسی ہے، بندہ میرے قریب ہونے لگتا ہے نوافل کے ذریعے سے. اتنا قریب ہونے لگتا ہے، اتنا قریب ہونے لگتا ہے کہ میں اس کو چاہنے لگتا ہوں. حتی احببت، جب میں چاہنے لگتا ہوں تو صورتحال یہ بنتی ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. یعنی اب اس کے کان سے وہی بات سنی جائے گی جس سے میں راضی ہوں، وہی دیکھے گا جس سے میں راضی ہوں، وہی پکڑے گا، وہی ہاتھ میں لے گا جس سے میں راضی ہوں، انہی مقامات پر چلے گا جن کے چلنے کی میں نے اجازت دی ہے. اب اس سے گناہوں کا صدور مشکل ہونے لگتا ہے، اب وہ میری رضا کے اندر آ جاتا ہے. یہ اس کے فضائل ہے، قرب حاصل ہونے لگتا ہے، نزدیکی بننے لگتی ہے اللہ کے اور بندے کے درمیان میں. جب بندے اور خدا کے درمیان میں نزدیکی ہوگی تب کیا کام تو ہو گیا. من کان للہ کان اللہ لہ، جو بندہ اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا، کام ہو گیا. ذکر اذکار سے پہلو طے ہونے لگی ہمارے پاس. کتنے بندے، کتنے لوگ اپنے اپنے گریبان میں جھانکے دیکھو آپ، ہم کتنی مرتبہ استغفار کرتے ہیں، کتنی مرتبہ ہم درود شریف پڑھتے ہیں، کتنی مرتبہ ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، اللہ اللہ کے نام کا ذکر کتنی مرتبہ ہم کرتے ہیں. ختم ہو گئی چیزیں ہمارے پاس، گنے چند کے پاس رہ گئی چیز. نہیں جو رابطہ تھا نا، وہ رابطے ختم ہو گئے. خدا اور بندے کے درمیان کے رابطے ضابطوں کی دنیا میں آ گئے، جو ہے وہ بھی ضابطوں کی دنیا میں آ گئے. نہیں جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، ان کا بتا رہا ہوں میں، ان میں سے ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو ضابطے کی تکمیل کر کے نکل جاتا ہے، بس رابطے میں نہیں آیا. عبادت کی چاشنی نہیں ملی، ذکر کی حلاوت نہیں ملی بندے کو، قرآن مجید کی تلاوت کی حلاوت نہیں ملی بندے کو، مزہ نہیں آ رہا اس کو. میرے دوستو، ہم میں سے ہر ایک کو چاشنی ہے، ایک لذت ہے، ایک چوائس ہے. ہم چاہتے ہیں، ہم جوس پینے کو چاہتے ہیں، ہم آئس کریم کی دنیا میں جاتے، فلاں آئس کریم ہماری چوائس ہے، ہمارا فیوریٹ ہے، ہم اس کو چاہتے ہیں کہ یہ آئس کریم ہمیں چاہیے. جی کپڑوں کی دنیا میں جاؤ تو ہمارے کلر ہے، ایک کپڑا ہم پسند کرتے ہیں. گاڑی کی دنیا میں جاؤ تو ہماری چوائس ہے. کیا عبادات کی دنیا کے اندر، ذکر کی دنیا کے اندر، تلاوت کی دنیا کے اندر ہمارا کوئی چوائس نہیں ہے.
ہماری کچھ چاہتے نہیں، ہمارا کوئی شوق نہیں، تلاوت کا مزہ نہیں ہم کو، ذکر کا مزہ نہیں ہم کو، اللہ کا مزہ نہیں ہم کو، درو شریف کا مزہ نہیں ہم کو، کوئی چوائس نہیں ہے، نوافل کا کوئی چسکا نہیں ہے ہم کو۔ ارے صاحب کئی لوگ ہیں جن کو فلاں ہوٹل کی چائے اچھی لگتی ہے، فلاں ہوٹل کی لقمی اچھی لگتی ہے ان کو، برابر اس مقام پر آئیں گے لقمی کھائیں گے، برابر اس مقام پر آ کے ہوٹل میں بریانی کھائیں گے، برابر اس ہوٹل پہ پہنچ کے چائے پئیں گے، یہ ہماری پسند کی چیز ہے۔ اللہ کے بندو، تمام دنیا کی چیزوں کا چائس ہو گیا، مزہ ہو گیا، عبادتوں کی لذت اور حلاوت ہمیں نہیں ملی، مزہ نہیں آیا ہم کو، اس طرف ذہن نہیں چلتا، ہم کو اوابین کے پڑھنے میں مزہ نہیں آتا، تہجد کے پڑھنے میں مزہ نہیں آتا، ہم کو اشراق کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، فجر سے لے کے اشراق تک ہم بیٹھے رہیں اللہ کرتے رہیں، نہیں، بس ہاں ہم رہیں گے بیٹھیں گے کب؟ مسجد سے نکل کر گیٹ کے باہر ہم بات کرتے ہوئے آدھا گھنٹہ ٹھہر جائیں گے، وہ ٹھیک، وہ ایک مزہ ہے ہم کو، نہیں تو ہوٹل میں جائیں گے بات کرتے ٹھہریں گے، ہم پیپر لیں گے پھر ہاتھ بیٹھ جائیں گے ٹھہریں گے ایک گھنٹہ۔ لیکن اللہ کے بندوں کو، بہت کم اللہ کے بندے ہیں فجر کی نماز کے بعد جن کو چسکا لگا ہوا ذکر کا، تلاوت کا، اللہ کے بندوں کی فکر کا چسکا لگا ہوا، چسکا، لذت لگی ہوئی اس کو، وہ ذکر میں بیٹھے ہوئے، وہ مراقب ہے، تلاوت کر رہے ہیں اس وقت تک کہ جب تک کہ سورج نہ نکل جائے، جب سورج نکل جائے پھر اشراق پڑھ کے نکلتا، سکون ہوتا ہے ان کی روح کو، انہیں لذت ملتی ہے، قلبی سکون ملتا ہے اس کے اندر۔ میرے دوستو اس زمرے میں آئیے اللہ کے واسطے، زندگی ہماری ختم ہو رہی ہے جی، ہم موت کے قریب ہو رہے ہیں لیکن ابھی تک اسی مقام پر ٹھہرے، بس ایک کام کر لے نکل گئے، بھاگتے بھاگتے آئے، نماز پڑھے، بھاگتے بھاگتے نکل گئے۔ کہے اللہ کے بندے کا قصہ ہے، آج بھی ہے، آج بھی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو 16 دن کا سفر تھا، 16 دن کا سفر تھا۔ گھوڑوں پر، اونٹوں پر سفر تھا، جانوروں پر سفر تھا، 16 دن کا سفر تھا۔ معلوم ہوا کہ 16 قرآن شریف انہوں نے مکمل کیے، روزانہ قرآن شریف۔ یہ لوگ تھے دنیا سے اپنی آخرت بنا کے لے کے چکے۔ غالباً فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ رات میں عشاء کے بعد نفل میں لگ گئی، 2 رکعت نفل کی نیت باندھ کے ٹھہر گئی، قرآن شریف کی تلاوت کرنے لگی تاکہ قرآن شریف مکمل ہو گیا 2 رکعت میں۔ سحر کے قریب سلام پھیرا اور دعا میں کہنے لگی، اللہ آپ کی راتیں کتنی چھوٹی ہو گئیں کہ 2 رکعت مکمل ہوئی اور ختم ہو گئی رات، آپ چھوٹی ہو گئی، اللہ 2 رکعت رات ختم ہو گئی، قرآن شریف پڑھ لیا سب پورا قرآن شریف۔ ایک دنیا ہے، اسی دنیا کے لوگ ہیں۔ اچھا اتنی دور کی بات کیوں، ابھی حال کی بات۔ حضرت خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ، حضرت مولانا یاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ، وہ مدرس بھی ہیں، وہ صوفی بھی ہیں، وہ شیخ بھی ہیں۔ ان کے معمولات میں لکھا ہے مغرب کی نماز پڑھ کے اوابین کے اندر 1.25 پارے کی تلاوت کا معمول تھا۔ مغرب کی نماز کے بعد میں سنتوں کے بعد میں سنتوں میں 6 رکعت کے اندر 1.25 پارے کا زندگی بھر رہا، اور تہجد میں لگ بھگ 3 پاروں کا معمول رہا، اور تہجد کے بعد فجر کی نماز تک قرآن شریف کی بھی تلاوت کرتے تھے۔ فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک ذکر اور تلاوت اور مراقب رہا کرتے تھے۔ ظہر کی نماز کے بعد سے لے کے عصر تک تلاوت قرآن مجید میں مصروف رہتے تھے۔ عصر کی نماز کے بعد سے مغرب تک ذکر و اذکار میں مشغول رہتے تھے۔ یہ سب ابھی حال کے بزرگان تھی۔ ہم کو کیا ہو گیا، ہم کو کیا ہو گیا، ہم کہاں ٹھہرے ہوئے۔
کوئی تسبیح، کوئی ذکر، کوئی تلاوت کی چاشنی ہم کو نہیں لگی ہے، کوئی چاشنی نہیں۔ اللہ اللہ کہتے ہیں مزہ نہیں آتا۔ ہمارے جیبوں میں 1-1 لاکھ کا فون رکھنے کی جگہ ہے، لیکن تسبیح ہمارے پاس نہیں ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، محسوس نہیں، اس کا چسکا ہی نہیں ہے۔ میرے دوست صورتحال صحیح نہیں۔ اگر ہم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں اور ہم وہ فضائل حاصل کرنا چاہتے ہیں جو سنت و نوافل کے اندر بتلائی گئی، جو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا، زندگی بھر کا معمول رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت مفتی یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ سجدہ جب کرتے نا تو بہت لمبا کرتے، جلدی نہیں اٹھتے تھے سجدے سے، لمبا سجدہ لمبا ہو رہا تھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ اتنا لمبا سجدہ کرتے ہیں آپ؟ تو بھائی حدیث میں آتا ہے الساجد یسجد علی قدمی الرحمن، سجدہ کرنے والا جو سجدہ کرتا ہے تو وہ الرحمن کے قدموں پر سجدہ کرتا ہے۔ ایک مبارک مسعود کھڑی ہوتی ہے کہ بندے کی جبین رکھی ہوئی ہے اپنے رب کے قدموں پر، تو مزہ آتا ہے، میں نہیں اٹھتا، جلدی نہیں اٹھتا، اس سے لذت ملی تھی۔ تیرے جبین پہ نشان سجود ہوا تو کیا، کوئی ایسا سجدہ کر کے زمین پہ نشان رہے، کوئی ایسا سجدے ہو ہمارے کہ ان سجدوں میں ہمیں مزہ ملے، لذت ملے، سکون ملے، روح کو قرار ملے، کچھ تو ایسا ہو۔ ہم جسم کے بارے میں، کھانے پینے کے بارے میں، پہننے اوڑھنے کے بارے میں لذتوں کے عادی بن گئے، ہماری چوائس ہو گئی، لیکن اس دنیا میں ہم نہیں آئے۔ تلاوت کی دنیا میں، عبادات کی دنیا میں، تہجد اور اشراق کی دنیا میں، اوابین کی دنیا میں ہم نہیں آئے، دعاؤں کی دنیا میں ہم نہیں آ پاتے۔ ایک سے ایک اعلی کپڑے ہمارے پاس، ایک سے ایک اعلی کوٹ ہے ہمارے پاس، ایک سے ایک اعلی گاڑیاں ہیں۔ عبادات کے اندر بھی کچھ چیزیں ہیں ہمارے پاس جس سے ہمارے دل کو، روح کو قرار ملے، سکون ملے، ایسا ہے ہمارے معاملات میں؟ کہنے والوں نے بڑی اچھی بات کہی ہے، تم جسم کے رنگین لباسوں کے ہو کوشاں، تم جسم کے رنگین لباسوں کے ہو کوشاں، میں روح کو محتاج کفن دیکھ رہا ہوں۔ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، کوئی رابطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی محبت نہیں۔ ارے بعض بزرگوں کے بارے میں لکھا ہے کہ جب وہ ذکر کرتے بیٹھتے اللہ 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 اللہ، تو آس پاس کے بیٹھنے والوں کی اس کی چاشنی اور ان کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے تھے۔ لذت، وہ ایک حلاوت ہے جس سے ہم کوسوں دور ہیں۔ اللہ ہمیں قریب کر دے، ہمیں اللہ پاک میں اس کی لذت دلا دے۔ میرے دوستو، جب بندہ فکر کرتا ہے، چاہتا ہے، سوچتا ہے، دعائیں کرتا ہے تو اللہ مقام دے دیتے ہیں، پھر اس کو نوافل کا چسکا لگا دیتے ہیں۔ ہم نے چاہا گھر کیا، کوشش کی، مانگا، اللہ نے گھر بنا دیا۔ ہم نے چاہا نوکریوں کاروبار کے بارے میں کوشش کی، دعا مانگی، اللہ نے دے دیا۔ اپنے بچوں اور بچیوں کی فیوچر کے بارے میں مانگا اور کوشش کی، اللہ نے دے دیا۔ ہوا نا؟ تو عبادات کے لین میں، اللہ کے قرب کے لین میں ہم مانگے، اللہ نہیں دیں گے ہم کو؟ دیں گے، لیکن ہم گئے نہیں نا ادھر، سوچے نہیں نا ادھر۔ غریب لوگ بھی آئے تو بہت زبردست طریقے سے آئے۔ غریب ہے بندہ، ہارڈ ویئر کی دکان پر کام کرتا ہے، لیکن شوال کے روزے رکھتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کا معمول ہے، تہجد کا اس کا آج کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، میں آج کی بات بتا رہا ہوں ہے۔ ہارون رشید کا واقعہ معلوم ہے نا آپ کو، علیہ الرحمہ۔ بچہ مزدوری کی دنیا میں چلے گیا، محل کو چھوڑ کر مزدوری کر رہا ہے، لیکن اوابین کا اہتمام اس کے پاس، نمازوں کا اہتمام اس کے پاس، مزدوروں کی لین میں بیٹھا ہے، لیکن تلاوت مجید قرآن مجید کے ساتھ ہے، وہ مزدوروں کے اندر بیٹھا ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے۔ اور اوپر کے امیروں کی لین میں بھی جن کو چسکا لگ گیا تو وہ دنیا میں آ گئے، حلاوت کی اس دنیا، عبادت کی لین کی دنیا میں آ گئے، وہ لوگ بھی آ گئے۔ آپ کو معلوم ہے نا، قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ کا جب جنازہ اٹھا، سمندر تھا لوگوں کا، جنازہ رکھا گیا،
جنازہ رکھا گیا، جنازہ پڑھانے کے لیے تیاری ہو رہی تھی پڑھنے کے لیے. ایک اللہ کا بندہ آگے بڑھ کر کہا کہ میں قطب الدین بختیار کاکی کا وصی ہوں. مجھے حضرت نے وصیت کی تھی، ہم کو بھی وصیت کر کے رہنا چاہیے، ہم کو بھی ہمارے زکوٰۃ کے بارے میں، نوافل کے بارے، فرائض کے بارے میں، جی حج وغیرہ کے بارے میں کسی کو دینا لینا ہے تو کلیئر کر کے رکھنا. ہم بھی بول کے رکھنا بچوں کو، اپنے بیوی اس کو بول کر بھائی میں فلاں کو دینا ہو، میں فلاں کو اتنے پیسے دینا ہو، میری زکوٰۃ کی ادائیگی نے بھی اتنی ادا کرنا ہے، بول کے رکھنا ہو. فلاں جگہ سے پیسہ ہے نا، مجھے وہ دے دینا ہو. یہ اپنے معاملات کو کلیئر کر کے رکھو. ہمیشہ کب اڑ جاتے ہیں نعم اللہ، اگر اڑ گئے تو کچھ کسی کو پتہ ہی نہیں اس کا. کہا کہ میں وصی ہوں، حضرت نے مجھے وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جس بندے کی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو، جس کی عصر کی 4 رکعت سنتیں چھوٹی نہ ہو، اور جس بندے کی نظر کبھی غیر محرم پر نہ پڑی ہو، اور ایک بات جس کی تکبیر اولیٰ نہ چھوٹی ہو. 4 چیزیں ضروری نہیں ہے، فرائض میں سے نہیں ہے، لیکن مقام تھا آپ کا. تکبیر تحریمہ، اس کے اپنے فضائل حدیث میں ترمذی شریف پہلی اللہ اکبر کے ساتھ آ جانا. ابھی کل ایک صاحب امریکہ صاحب بتا رہے تھے میرے کو کہ صاحب دور دور سے 2.5-3 کلومیٹر کے فاصلے پر مساجد سے دور مکانات ہیں ان لوگوں کے، لیکن سب تکبیر اولیٰ میں شامل ہیں. کاروں سے آ رہے ہیں، اقامت ہوتے ہوتے پوری تکبیر اولیٰ میں شامل ہیں. امریکہ کی سرزمین پر تکبیر اولیٰ کے اہتمام ہے صاحب، بہت بڑی فضیلت ہے. تکبیر اولیٰ اس کی نہ چھوٹی ہو، کبھی بھی تہجد نہ چھوٹی ہو جی، اور ایک عصر سے پہلے کی 4 سنت نہ چھوٹی ہو، اور غیر محرم پر نظر نہ پڑی ہو. وہ جنازہ پڑا قطب الدین بختیار کاکی کا علیہ الرحمہ. مجمع میں سناٹا ہے، کوئی آگے نہیں بڑھ رہا. جو آگے بڑھا مجمع کو چوڑتے ہوئے کون تھا معلوم ہو؟ شمس الدین التمش وقت کا بادشاہ تھا. وہ آگے بڑھ کر کفن کو ہٹایا اور کہا قطب الدین تم تو دنیا سے چلے گئے، لیکن میں رسوا ہو گیا دنیا سے. اور مجمع سے کہا کہ اللہ کا فضل ہے، تہجد میری قضا نہیں ہوئی، تکبیر اولیٰ کبھی میری فوت نہیں ہوئی. 5 نمازیں بعد تختے بادشاہت پر ہے، تکبیر اولیٰ پر نہیں ہو رہی، تہجد قضا نہیں ہو رہی صاحب. عصر سے پہلے کی 4 سنتیں چھوٹی نہیں اس بندے کی. بادشاہ ہے لیکن عبادت کا یہ مقام ہے، ریاضت کا یہ مقام ہے، اللہ سے قرب کا یہ مقام ہے. ہم اپنے دکان میں ہم کتنے بھائی کیا حیثیت ہماری، ہم کو کیا ہے، ہماری کیا مصروفیات ہے، ہمیں کام نہیں کر سکتے، ہم ادھر نہیں آ سکتے، ہم چاہ نہیں رہے، ہمیں تہجد کا شغف نہیں ہے، ہمیں اشراق کی چاشت نہیں چاہت نہیں ہے، ہمیں تکبیر اولیٰ کا دھیان نہیں ہے، ہم کو ہمیں ذکر و اذکار کی کوئی حلاوت ہے گزر رہی. دنیا کی تمام چیزوں کو چسکا لگا، یہ چسکا ہمیں نہیں لگا. اللہ کہہ دے کہ چسکا مجھے بھی لگا دے اور آپ کو بھی لگا دے. اللہ اپنے قرب ہم سب کو نصیب فرمائے. اور ایک بات میرے دوستوں بزرگوں، ووٹ کی اپنی اہمیت ہے، الیکشن آ رہے ہیں، اپنے ووٹ کا صحیح استعمال ضرور کیجیے، چھوڑیے مت. اور ایک اعلان یہ ہے، مسجد حاضہ میں گرمائی مکتب 22 اپریل بروز پیر صبح 9 بجے سے 12:30 بجے تک رہے گا. گرمائی مدرسہ، اس کا اہتمام کیجئے، بچوں کو شریک کیجئے، بہت فائدہ ہے یہ مکاتب کا مہینے 1.5 مہینے کا. ابھی ایک صاحب بتا رہے تھے، باہر سے آئے اور بتا رہے تھے کہ امریکہ میں جو لوگ پریشان ہیں، اپنے بچوں کو لے کر پریشان ہیں کہ اسکول میں تعلیم وغیرہ فری، لیکن 2-3 ہفتہ جا کے آنے کے ساتھ بچہ ماں سے آ کے پوچھا کرتے بچہ اللہ ہے نہیں، پکی بات ہے کیا، ان کو پوچھ رہا کرتے بچہ پریشان ہو کے ٹکٹ بنا کے نکل گیا، انہوں ہاتھ سے نکل جا رہے پٹے. تو یہاں ہمارے پاس بھی جال پھیلا ہوا ہے، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، وہ خطرناک واقعات لمبے ہیں وہ. اس واسطے ان مکاتب کو، ان مذاکرات کو اہمیت دیجیے کہ تاکہ اپنا اور اپنے بچوں کا، اپنی نسلوں کا ایمان بچے. اللہ ہم سب کو اہمیت سمجھا دے اور علم دین کی اہمیت سے ہم سب کو آگاہ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.